الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احباب ذی وقار، ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے۔ اول تا آخر ماہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے۔ رمضان المبارک میں سحری ایک الگ عبادت ہے، افطار کے وقت کی عنایات الگ ہیں، اس کی راتوں میں تراویح کا اجر و ثواب الگ ہے، اعتکاف کی سعادت عظمیٰ اس کی برکات الگ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑا تحفہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کے لیے ہے، اور اس کا نام ہے شب قدر۔ شب قدر کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان شریف کی ابتدا سے قبل اپنا ایک طویل خطبہ تھا، اور اس خطبے کے اندر فرمایا کہ جو مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات سے محروم ہوا، یعنی جو اس رات میں اللہ کی عنایات، نوازشات، کرم، رحمت کی برکہ برستی ہے، جو اس رحمت کو پانے سے محروم ہو گیا، فرمایا وہی اصل محروم ہے، اور اس سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی جو بدبخت ہے اور جو اصل محروم ہے۔ شب قدر کے عنایات اور نوازشات کا سبب کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ جل شانہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم نے سورہ قدر کے شان نزول میں ایک روایت نقل کی کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک اور صالح بندے تھے جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ انہوں نے 1000 ماہ اللہ جل شانہ کی اس طرح عبادت کی کہ روزانہ دن کو روزے سے ہوتے اور رات کو قیام کی حالت میں، یعنی کہ نوافل کی ادائیگی میں گزارتے، اور طرفہ یہ کہ دن کو روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی کفار کے ساتھ مصروف با جہاد رہتے، جدھر بھی جاتے فتح ان کا مقدر ہوتی، جس میدان میں اترتے کفار کو شکست فاش ملتی، کفار مسلسل ان کے غلبے سے اور جس طاقت کے ساتھ وہ کفار کے سر کو قلم کرتے تھے، اپنی گھٹتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر پریشان تھے، طاقت کے زور پر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سازش کی راہ کو اختیار کیا، اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کو دنیا کے مال و منال کا لالچ دے کر اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ تم کسی طرح ان پہ قبضہ جما کر رسیوں سے رات کو باندھ کر ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری زندگی جو ہے وہ خوشگوار بنا دیں گے۔ افسوس، دنیا کے لالچ میں آ کر حضرت شمعون علیہ رحمت کی بیوی نے موقع پا کر رسیوں کے ساتھ ان کو جکڑ دیا۔ حضرت کی جب آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا تو ایک ہی جھٹکا مار کے رسیوں کو توڑ دیا، اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے رسیوں میں کس نے جکڑا ہے؟ تو بیوی نے مسکرا کے کہا، میں تو آپ کی طاقت دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اندر کتنی قوت موجود ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، پھر موقع کی تلاش تھی، اور اب رسیوں کی بجائے لوہے کی زنجیریں، جسے ہم سنگل کہتے ہیں، استعمال کی گئی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ کھلی اور اپنے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ کڑی کڑی کو توڑ کے رکھ دیا، اور آج پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے ان لوہے کی زنجیروں میں کس نے جکڑنے کی کوشش کی ہے؟ تو کہا کہ پہلے میں نے آپ کو رسیوں میں باندھا تھا، اور اب میں نے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہے تاکہ دیکھوں کہ آپ کی طاقت کہاں تک ہے۔ حضرت شمعون علیہ رحمت مسکرا کے کہنے لگے
کہ تم جتنی مرضی مضبوطی سے اور جن اشیاء سے مرضی مجھے جکڑنے کی کوشش کرو، تم مجھ پر کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتی سوائے میرے سر کے بالوں کے۔ ان کے جو سر کے بال تھے وہ تقریباً قدموں تک لٹکتے تھے۔ چنانچہ بیوی اس راز کو پا گئی، اور اسی لیے بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کمزوریاں کسی پر ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ موقع کی تلاش میں تھی، اور جب موقع ملا تو وہ لمبے گھیسو جو ان کے بال سر سے لے کے پاؤں تک لٹکتے تھے پورے وجود پر گھما کر ان بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی اور اب چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن آج کوئی راہ نہ تھی۔ دشمنوں کے حوالے کیا، انہوں نے ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ قریب تھا کہ ان کے سر کو قلم کرتے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک مجھے دشمنوں کے غلبے سے نجات عطا فرما اور ان کو اسی عمارت کے نیچے نیست و نابود کر دے۔ چنانچہ ان کو وہاں سے نجات حاصل ہوئی اور اسی بلڈنگ و عمارت کے ملبے کے نیچے دب کر آپ کو قتل کا ارادہ رکھنے والے ہلاک ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کے اس عابد و زاہد کا تذکرہ کیا کہ 1000 مہینے اس انداز پر اللہ کی عبادت کی ہے، تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے پریشانی کے عالم میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، وہ نیکیاں بھی زیادہ سمیٹ گئے، ہماری زندگیاں بھی مختصر ہیں، ہم بہت کچھ کر کے بھی اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے جتنی صدیوں کی زندگی پا کر ہم سے پہلے کر گئے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی عرض کو سن کر اس امت کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر میں محبت ہے، اس کے تحت حضور علیہ السلام غمگین ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ قدر کو نازل کیا اور فرما بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ کس کو اتارا؟ قرآن حکیم کو۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو شب قدر میں لوح محفوظ پر نازل کیا اور پھر 23 سال کی مدت میں درجہ بدرجہ اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کو یہ مجدہ جاں فضا سنایا۔ کیا ہوا کہ ان کی زندگیاں مختصر زیادہ تھیں اور تمہاری زندگیاں مختصر ہیں، اور تم اتنے اعمال کوشش کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے جو وہ صدیوں کی عمر میں کر گئے۔ ہم ایک ہی رات تمہیں ایسی عطا فرما دیں گے کہ اس میں جاگنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، اور پھر 1000 مہینے جتنا نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ شب قدر ہوتی کب ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ جب پہلا عشرہ گزرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ جب وہ بھی مکمل ہوا اور تیسرے عشرے کی ابتدا ہوا چاہتی تھی کہ جان جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمہ پاک سے سر انور باہر ظاہر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے پہلے اور دوسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، لیکن پہلے اور دوسرے عشرے میں شب قدر نہیں ملی، اور اب مجھے میرے رب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، تو جس کا دل چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ احباب گرامی قدر، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا جہاں مقصد یکسوئی، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پہ پڑے رہنا ہے، اور حضرت عطا خراسانی رحمت تو فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایک دھرنا دینے کی صورت ہے کہ جہاں کو بندہ اپنا مطالبہ لے کر بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک میرا یہ کام نہ ہوگا میں نہیں اٹھوں گا، تو معتکف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے اور وہ تکرار کر رہا ہے کہ مالک میں گناہ گار ہوں، میں تب تک تیرے دربار سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو میری بخشش نہیں فرما دیتا۔ تو جہاں اعتکاف کے یہ مقاصد ہیں، وہاں ان میں سے حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بڑا مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو کہا مسجد میں پڑے رہو کہ باہر رہو گے
دنیا کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤ گے، غفلت کا ارتکاب کرو گے، بے توجہی ہو جائے گی اور اتنی عظیم رات تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ تو جب بندہ رہے گا ہی مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، تو شب قدر کسی بھی طاق رات کو آ جائے گی تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی صورت میں اس بندے کو شب قدر کی برکات نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اور والروح، یہاں روح سے مراد جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ امام رازی و دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم نے نقل کیا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام لا تعداد فرشتوں کے جھرمٹ میں شب قدر میں زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے جو کعبہ شریف پہ نصب کرتے ہیں، اور فرشتوں کی کثیر تعداد سے فرماتے ہیں کہ زمین کے کونے کونے پر پھیل جاؤ، جہاں جہاں کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں، نوافل میں، سجدوں میں، یاد الہی میں یا دعاؤں میں مشغول ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ، اور جب وہ دعا کریں تو تم نے ان کی دعا پر آمین کہنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ طلوع فجر تک ملائکہ اسی انداز پر زمین پر موجود رہتے ہیں، اور جب شب قدر اختتام پذیر ہوتی ہے تو ملائکہ جبریل امین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جبریل امین علیہ السلام اس دن اپنے 2 پروں کو کھولتے ہیں کہ جن کے نیچے مشرق اور مغرب آ جاتے ہیں، اور اب سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام ان فرشتوں سے فرماتے ہیں چلو عرشوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے سید الملائکہ، ہم نے لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہا اور ہم عبادت گزاروں کے پاس بیٹھے، آپ ہمیں اتنی خبر تو دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ وہ جو اس کی یاد میں مصروف تھے، وہ کہ جو اپنی زبانوں کو اس کی یاد میں مشغول رکھے ہوئے تھے، وہ جو سجدوں میں تھے، وہ جو تلاوت قرآن کر رہے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام ان فرشتوں کو فرماتے ہیں اللہ نے ان کی عبادات کو قبول کیا، دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اللہ کریم نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی سوائے 4 بندوں کے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ 4 اشخاص کون ہیں جو اس رات بھی رحمت سے محروم رہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا جو بغیر شرعی عذر کے اپنے مسلمان بھائی سے ترک کلام و سلام کیے ہوئے ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی و دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہم نے بیان کیا کہ یہ رات اس قدر سلامتی والی ہے کہ شیطانی اثرات اس رات میں اپنے اثرات کھو دیتے ہیں، اور بڑے سے بڑا جادوگر بھی اپنے شیطانی حربوں کے ساتھ جادو کرنا چاہے تو اس شب کا یہ حسن ہے، اس رات کی سلامتی کا یہ عالم ہے کہ کسی جادوگر کا جادو کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ روایات بزرگان دین صحابہ کرام علیہ رضوان کے ارشادات سے شب قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ رات نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ شب قدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات معتدل ہوتی ہے۔ نمبر 2، شب قدر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج بغیر شعاؤں کے چاند کی مثل طلوع ہوتا ہے، اور روایات میں ہے کہ جب سورج نکلتا ہے شیطان اپنے سینگوں کے ساتھ سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت سجدے کی ممانعت آئی ہے، لیکن شب قدر کے بعد صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے شیطان لعین اس کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ شب قدر کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا گیا کہ کھاری سمندروں کا پانی اس رات میں میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمیں شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو جو اس کے پچھلے گناہ ہیں
اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں حدیث میں لفظ قیام آیا ہے، اور جب بھی حدیث مبارکہ میں لفظ قیام آتا ہے راتوں کی عبادت کے اعتبار سے، تو اس سے مراد نوافل کی ادائیگی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ نوافل کس طرح پڑھے جائیں، نفلوں میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں، تو گزارش یہ ہے کہ نفلی عبادت کے اندر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جاتی کہ یہی صورت پڑھیں گے، یہی آیتیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے یا اتنا ہی پڑھیں گے۔ نفلی عبادت کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ خشوع و خضوع ہو، دل اور دماغ متوجہ ہو، بندے کے اندر کسی قسم کی اکتاہٹ اور بیزاری نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے وہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ جائے، چاہے وہ 2 رکعتوں میں آدھا آدھا سپارہ پڑھ لے، اور آسان ترین یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے۔ اب 3 مرتبہ سورہ اخلاص میں حکمت کیا ہے کہ حدیث شریف کے مطابق جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورت مکمل پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح یوں ہوگا کہ ہر رکعت پر جہاں الحمد شریف پڑھنے کی برکت و فضیلت حاصل ہوگی، وہاں ہر رکعت پر ایک ختم قرآن کا ثواب بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ شب قدر میں دعا کون سی مانگنی چاہیے؟ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کس انداز پر، کن الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین کو یہ دعا تعلیم فرمائی جو پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ فرمایا تو تم یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم، اے اللہ، انک عفو، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور معافی دینے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، میرے مالک مجھے بھی معاف کر دے۔ یاد رہے کہ عربی میں جتنی بھی دعائیں ہیں ہمیں ہمیشہ اس کے معنی پر ضرور غور کرنا چاہیے، تاکہ مانگنے والے کے دل دماغ کے اندر بھی یہ مضمون ہو کہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس دعا کا ترجمہ بھی پیش کر دیا۔ اگر کسی کو، اگرچہ برکت انہی الفاظ میں ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم فرمائے، اگر کسی کو یہ الفاظ پڑھنے نہ آئیں تو ترجمہ آپ سماعت کر چکے ہیں، آپ اپنی مادری زبان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اسی طرز پر دعا کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی حدیث شریف کے تحت جو گزارش کی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے، تو اس سے ہمارے سامعین کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر 27ویں ہی کو شب قدر کی تقاریب کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ائمہ کرام، اولیاء کرام، کثیر بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں، شب قدر میں لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں۔ دونوں موقعوں پر ایک بات کا لحاظ ضرور رکھیے گا کہ مسجد ہو یا قبرستان ہو، کم از کم یہ رات فضول باتوں سے اجتناب میں گزاری جائے، آپس کے اندر خوش گپیوں میں مبتلا نہ رہا جائے، آپس کی بامی دنیا کی گفتگو، ہلڑ بازی، گلیوں کے اندر شور اکثر نوجوان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ رحمت اور برکت کی رات ہے، اللہ کی عنایات خاص کی رات ہے، لہٰذا اس رات کو فضولیات میں نہ گزارا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جائیں اور گئے ہیں عبادت کے لیے اور دنیا کی گفتگو کر کے، ہنسی کھیل کر کے، یا موبائل کا وہاں بھی بے دریغ اور غلط استعمال کر کے جو پہلے سے بھی اجر و ثواب کھاتے کے اندر ہے اس کو بھی ضائع کر دیا جائے۔ تو اسی لیے امام راضی علیہ رحمت نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو پوشیدہ اس لیے رکھا، مخفی اس لیے رکھا تاکہ ایک تو بندہ جستجو کرتا رہے کہ میں اس رات کو بھی جاگوں، اس رات کو بھی جاگوں، اور اس لیے بھی اس نے اس کو مخفی رکھا کہ ڈائریکٹ بندے کو یقین ہو جائے کہ آج ہی شب قدر ہے، وہ پھر بھی گناہ کرے، وہ پھر بھی غفلت میں رہے، وہ پھر بھی جرموں سے باز نہ آئے۔ تو جس طرح بڑی راتوں میں، خاص راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی ان راتوں کی حرمت پامال کرنا، ان راتوں کے اندر گناہ کرنا اللہ رب العزت کے غضب اور جلال کو ابھارنے اور بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ اب کی شب قدر جاگیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خصوصاً جو ہم سے بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے ان کے لیے، ملک عزیز پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رحمت کا سوال کیجیے، کرم کا سوال کیجیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو شب قدر کی برکات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کسی اور عنوان کے ساتھ آپ سے مصروف گفتگو ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔